السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم صفدریہ قرآن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس وقت جیسا کہ آج 1 جنوری ہے، نیا سال شروع ہوا۔ یہ سال جو شروع ہوا عیسوی مہینے کا، مسلمانوں کا جو نیا سال جسے ہجری کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، اس کے بعد جو مسلمانوں کا جو کیلنڈر بنا اسے کہا جاتا ہے ہجری۔ مسلمانوں کا نیا سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور جو عیسائیوں کا شروع ہوتا ہے وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا نیا سال شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تو مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے محرم سے، عیسائیوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے جنوری سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ عیسائی تو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ سال کا آغاز جو ہے یہ مسلمانوں کے کیلنڈر کے مطابق نہیں، یہ عیسائیوں کے کیلنڈر کے مطابق۔ تو اب کیا آیا مسلمانوں کو اس سال کی مبارکباد دینا درست ہے کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے کہا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ان کی محنت دیکھیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں سے مسلمانوں کے سال کو نکال دیا، مسلمانوں کے مہینے اور تاریخ جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہوتی تھی اس کو نکال دیا، اور اپنی جو عیسوی حضرت عیسیٰ کی طرف جو نسبت کرتے ہیں اس سال اور ان تاریخوں کو مسلمانوں کی نسلوں کے اندر گھول کے ملایا ان کو۔ تو مسلمان تو اپنے اس سال کے بارے میں، اس مہینے کے بارے میں کہ جو اسلامی سال کے مہینے ہیں ان سے بھی مسلمانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ شروع کہاں سے ہوتے ہیں، ان کی تاریخ کو کون سی ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہمارے بارے میں جب بھی پوچھا جاتا ہے، جس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، بچے اسکول میں جاتے ہیں تو تاریخیں عیسوی چلتی ہیں، تو ذہنوں کے اندر ایسی بچپن کو گول گول کے پلائی جا رہی ہے، ان بچوں کے ذہنوں سے اب ہم نہیں نکال سکتے۔ تو اب یہ جو نیا سال شروع ہوا، اس نئے سال کی مبارکباد دینا درست ہے کہ نہیں؟ تو میرے دوستو، پہلی بات تو یہ ہے، سال ہو یا کوئی بھی چیز ہو، مبارکباد اس کی دی جاتی ہے جس کے اندر خوشی ہو۔ خوشی ہو۔ ایک انسان کی عمر 30 سال ہے، 20 سال اس کے گزر گئے، 10 سال اس کے باقی رہ گئے۔ اسے کہو بیٹی تیری 30 سال عمر ہے، 20 سال تیرے ختم ہو گئے، 10 سال تیری زندگی کے باقی ہیں، تجھے مبارک ہو۔ وہ قبول کرے گا؟ وہ کبھی نہیں کرے گا۔ اسے کہو تیری زندگی کے 30 سال ہیں، تو 10 سال موت کے قریب رہ ہو گیا ہے، اب تیری اتنی زندگی باقی ہے، اور جو تیرے زندگی کے ایام گزارنے تھے وہ آدھے سے زیادہ گزر گئے ہیں، تو تجھے مبارک ہو، تیرا 1 سال کم ہو گیا، اب مبارکباد قبول نہیں کرے گا۔ تو آج کا مسلمان، ایک بات تو اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ ہم نئے سال کی جو مبارکباد دیتے ہیں، ہم تو دن بدن موت کے قریب ہو رہے ہیں، تو ہمیں تو مبارکباد نہیں دینی چاہیے بلکہ اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ لیکن آج کا مسلمان اس چیز کو نہیں سوچتا، اور ہر کوئی کیا کہتا ہے، میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ بڑا ہونا کیا انسان کی موت بڑھاپے میں، جوانی میں موت نہیں ہے؟ یا تو جوانی میں موت نہ ہو اور 50 یا 55 یا 60 یا 100 جو انسان کی حد ہے وہ یہاں تک ہو، پھر تو آدمی کہتا ہے جی میرا بچہ بڑا ہو گیا۔
جب اس کی موت کی کوئی حد نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری آج ہی نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا کہ میں اتنی مدت، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کم پیش معاف فرمائے، کہ میں ایک طرف سلام پھیروں تو مجھے یہ نہیں پتا کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا نہیں پھیر سکوں گا۔ مجھے ایک سانس آئے، مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے دوسرا سانس ملے گا بھی نہیں ملے گا۔ ایک تو یہ کہ نئے سال کی مبارکباد دینا یہ اسلام کے اندر کسی صورت کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر یہود و نصارہ نے ایک کام یہ کیا کہ جس کو سالگرہ کی رسم ڈال دی گئی، جسے آج کے ہمارے نوجوان برتھ ڈے کے نام سے کرتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ انسان ایک سال ہم سمجھتے ہیں بڑا ہو گیا، وہ ایک سال زندگی کا اس کا کم ہو گیا۔ جب اس کا زندگی کا ایک سال کم ہو گیا تو کسی کو تم اس طرح کہہ کے، حقیقت تو یہی ہے کہ جس کی 10 سال عمر ہو اسے کہو تیرے 9 سال گزر گئے، زندگی کا ایک سال باقی رہ گیا، جلدی جلدی ہمیں کچھ کھلانا ہے کھلا، ورنہ تو اگلے سال زندہ نہیں رہے گا۔ اسے 2 مبارکباد اس طرح وہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ کبھی بھی اس طرح آپ کی مبارکباد قبول نہیں کرے گا، حالانکہ حقیقت یہ۔ اور آج کے اس کے دوست کیا کہتے ہیں؟ ہیپی برتھ ڈے۔ اور جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی سالگرہ کرنا شروع کر دی، منانا شروع کر دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر کیک کاٹنا شروع کر دیے۔ تو ایک ہے منانا نبی کی پیدائش کو، ایک ہے نبی کے مقصد کو اپنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پیدائش کا انکار کافر بھی نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی پیدا نہیں ہوئے، اس کا انکار کافر بھی نہیں کرتا۔ ابو لہب کو پتہ چلا کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس نے جب یہ بات سنی تو خبر دینے والے کو اس نے کہا، اس کی خبر دینے کی وجہ سے اس نے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا کہ اس نے مجھے خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مناتے، مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مناتے۔ عیسائی مناتے، مسلمان بھی مناتے ہیں، لیکن میرے دوستو عیسائیوں کی کتابوں کے اندر، انجیل کے اندر، یا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر جس طرح عیسائی مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر یہ کام ایسا کبھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پیدائش کے بعد 63 سالہ جو زندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، صحابہ کے بعد تابعین نے، تابعین کے بعد تبع تابعین نے، ان کے بعد اولیاء نے، کسی نے بھی آج کے اس مسلمان کی طرح خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کے موقع پہ آج کا مسلمان جو کام کرتا ہے، تمام کی تمام وہ رسومات مسلمانوں کی خوشیوں کے اندر آ چکی ہیں جو عیسائی حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں کرتے ہیں۔ عیسائی کیک کاٹتے ہیں، مسلمان بھی کیک کاٹتا ہے۔ عیسائی 25 دسمبر کو شرابیں پیتے، مسلمان 12 ربیع الاول کو شرابیں پیتے۔ عیسائی جو ہیں اگر وہ زنا کا کام کرتے تو مسلمان بھی بے حیائی کا کام کرتے ہیں۔
جو رسومات عیسائی کرتے ہیں مسلمان بھی وہی کام کرتے ہیں۔ تو میں نے شروع میں کہا کہ ہر نبی کے مقابلے کے اندر ایک فرعون آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کی زندگی کے اندر مشرکین مکہ یہود و نصارہ آپ کی مخالفت کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے نبی کے جانے کے بعد، آپ کی زندگی کے بعد آپ کی اسلامی تعلیمات ہیں، اب آپ کی اسلامی تعلیمات جو مسلمان اپنائیں گے ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اسلامی تعلیمات مسلمانوں کے اندر سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، عیسائی مناتے ہیں، منانا ان کی مجبوری ہے۔ ہم مناتے ہیں، منانا ہماری مجبوری نہیں۔ وہ مناتے مجبوری کیوں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کتابوں کے اندر نہیں ملتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ملتے ہیں، قرآن میں ان کے معجزوں کے بارے میں گواہی دیتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے کہ جس کو برس کی بیماری ہوتی، عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ جس کو کوڑ کی بیماری ہوتی، عیسیٰ علیہ السلام اس کو دم کرتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، جب مردے کو کہتے قُم بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو بتایا کرتے تھے کہ تمہارے گھروں کے اندر فلاں چیز کہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی اس طرح بیان کر رہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کھانا اس طرح کھاتے تھے، ان کی زندگی اس طرح کی تھی، گھر کے اندر گھر کے حالات ماحول اس طرح کے اندر تھے، بچوں کے ساتھ اس طرح محبت کرتے تھے۔ ان کی زندگی نہیں ملتی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی نہیں ملتی، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا لڑکپن، ان کا بڑھاپا، گھر کے حالات، گھر سے باہر کے حالات، معاشرت، معیشت، معاملات، تجارت، کوئی چیز نہیں ملتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ تو جب ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے، صرف صورت ہی ہے، تو پھر انہوں نے منانا ہے، وہ اپنائیں گے کیسے؟ اللهم اجعلني من المستغفرين واجعلني من عبادك الصالحين القانتين واجعلني من أوليائك